اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، ایک آدمی اللہ والے کے پاس چلتا ہے، ظاہر علمی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ والا ہی ہے، لیکن وہ دیکھ کر بھی سمجھ کر بھی دل میں یقین نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر آیا، کہنے لگا کہ تقریر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں مان کے تقریر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانا، تو یہ کون سا عجاب ہے یا کیا وجہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی بولتے ہیں؟ اچھا، یہ لطف کی بات ہے کہ ماننا اور نہ ماننا یہ دو چیزیں چلی آ رہی ہیں شروع سے ہی۔ خالق نے تخلیق کے حسن میں یہ شعبہ پیدا فرمایا خود ہی کہ ایک ہوتا ہے نا، اس شیطان نے گمراہ کر دیا، آدمی کچھ مانتے ہیں کچھ آدمی نہیں مانتا، کہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہوتی۔ مسجد کے پاس مکان ہے، بلکہ ہر مکان کے پاس مسجد ہے آج کل تو، لیکن ہر مکین جو ہے نا مسجد میں نہیں دیکھا جاتا کہ 24 گھنٹے وہاں ذکر فکر نماز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ یقین جو ہے نا ان کا قائم نہیں ہوتا، دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں سن کے مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہی مطلب اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تسلیم میں لاتے ہیں۔ یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ہے جن رازوں کو دریافت کرنے کی تو خیر مہلت نہیں ہے، صرف سمجھنے کا یا ایک بار نشاندہی کا موقع ضرور ہونا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ اس موڑ سے آسانی سے گزر جائے۔ میری بات آپ غور کریں کہ تسلیم اور انکار یہ ازل سے چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حسن جو ہے نا ایک سر تخلیق کے طور پر پیدا فرمایا، تخلیق کا راز کے طور پر، اور راز یہ ہے کہ تخلیق کے پہلے دن سے ہی انکاری کھڑا کر دیا اللہ نے۔ اچھا، اب اپنے حکم کے سامنے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مرتبے کے بعد مرتبہ تسلیمی کا تھا، اس کو انکاری مقام پر کھڑا کیا گیا، جب وہ کھڑا ہو گیا تو یہ ہے تخلیق کا حسن اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راز پردہ، کہ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا کون ہی نا، انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، تو شیطان سے پہلے شیطان کو نہیں، اسے وسوسہ کہاں سے آ سکتا ہے، اسے کفر کا یا انکار کا تو کہاں چارہ ہے یا اشارہ ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے تو انکار کا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے، خالق نے پیدا فرمایا، ایک راز کے طور پر یہ چیز چلتی آ رہی۔ باقی کے جو ہے نا اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، شیطان کی گمراہی میں آ کے انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی گمراہ کرے۔ عین ممکن ہے کہ وہ پیدائشی طور پر سرشت باغیانہ لے کے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر وہ تسلیم لے کے پیدا ہو، تو گویا کہ تسلیم اور انکار یہ پیدائشی ہو سکتا ہے،
ماحولیاتی ہو سکتا ہے، واقعاتی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کا عمل ہو سکتا ہے، یا اپنی ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت والا مشکل بات ہے کہ ضرورت جو ہے نا، اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورت کو تم ضرورت سمجھ لو کہ ضرورت ہے، آپ سمجھو کہ آپ کے یقین میں یا یہ اضافہ کرے گی ضرورت یا نقصان پہنچائے گی۔ ضرورت جب والہانہ ہو جائے، مطلب بیماری سے نکلنا ضرورت ہے نا، اگر تم وہ بیماری سے نہ نکالے تو آدمی کمزور ہو ایمان سے نکل جائے گا۔ نہیں بات سمجھ آتی نا آپ کو؟ اگر انسان کی فطرت ذرا کمزور ہو اور وہ بیمار ہو، خدا نہ کرے، کمزور دل کا یا کمزور یقین کا آدمی ذرا بیمار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی، بیماری سے نکلا بھی نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ اس لیے کمزور اعتماد والوں کو یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پر اصرار نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ منظوری نہ کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد سے انسان نکل جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم یہ ازلی تقسیم ہے۔ کچھ جس طرح عشق اور مطلب پرستی یہ ازلی ہے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوزے دل پروانہ مگس را نہ دھیان، یہ ازلی بات ہے کہ پروانے کا مزاج اور ہے، مغز کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، دونوں کے طرز حیات اور ہے، گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، مچھلی اور چیز ہے، فطرتیں اور سرشتے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح تسلیم والوں کی سرشت تسلیم ہے اور انکار والوں کے سرشت انکار ہے۔ اب سزا کیوں ہے جب کہ سرشت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال یوں نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے، اور جس کے ہاں تسلیم ہے اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ نہیں بات سمجھیں گے؟ اس سوال میں غور کریں کہ جس میں انکار ہے پیدائشی، اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ کون پوچھے گا سوال؟ یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ مومن یہ سوال پوچھ نہیں سکتا کیونکہ تجھ میں تو انکار نہیں رکھا اس نے، تیرا تو گلہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر تو اس نے ایمان رکھا ہے، لہذا تو یہ سوال نہ کر۔ جس میں اس نے انکار رکھا ہے اس کا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں اس کو۔ یہ سوال کن کا ہے؟ جن میں کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، ان لوگوں کا سوال ہے، اور اسی مقام پر منافق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مقام سے بچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہ انہیں نکالنا چاہیے، کیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ راز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راز میں سے یہ بڑا راز ہے کہ تسلیم کیوں ہے اور انکار کیوں ہے۔ اب آپ دیکھو اللہ کے راز کی بات وہ تو اللہ ہی جانے، اللہ کی باتیں تو اللہ ہی جانے، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ یا اس کا تقرب، یہ بات سمجھا رہی ہے؟ مشکل بات ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے۔ اس کا تقرب، اس کا جلوہ، اس کا قرب، اس کا اپنی فہم کے مطابق ادراک۔ آپ یہ جانتے ہو کہ جانوروں کے لیے نہیں ہے اس کا ادراک، درندوں کے لیے نہیں ہے، پرندوں کے لیے نہیں ہے، جمادات کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، اشرف مخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا احساس یا واردات یا جلوہ یہ اگر ممکن ہے تو انسان کے لیے ہے، ورنہ دوسری مخلوق کے لیے یہ نہیں ہے۔ دوسری مخلوق کے تقرب ہو تب بھی احساس نہیں ہے،
آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ احساس اور شعور اللہ تعالیٰ کا کس کے لیے ہے؟ انسان۔ اب انسان کے لیے ہی یہ سارا سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری یا اللہ کا قرب جو ہے نا، یہ انسان کے سوالات ہیں، اور انسان ہی کا ذرا کھیل سمجھو یا ایمان سمجھو یا رونق سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر تو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو بڑی آسان بات تھی، ہم کسی نہ کسی کنکریٹ اللہ کو دریافت کر چکے ہوتے، اس کی ڈائمینشنز بتا چکے ہوتے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب میتھمیٹیکل فارمولا نکل آتا کہ یہ اللہ ہے، اس مکان کا نام اللہ ہے، یا اس بات کا نام اللہ ہے، یا اس شہر کا نام اللہ ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی باتوں کے ذریعے مانا ہے۔ تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت فرمائی ہے، اپنے بارے میں خود بیانات فرمائے ہیں، اور ان بیانات کے اندر اتنا ورائٹی ہے کہ تضاد بھی ہے، اور یہاں انسان آگے کنفیوز ہوتا ہے، ماننے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں یہ اب یہ مشکل فکرہ ہے، اس کو سن کے بھول جانا، اس کی ذمہ داری جو ہے نا فتوے کی نہیں ہے ہماری، بیچا کہ کہتے یہ ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے محبت کے دعوے کے بعد محبوب کی طرف تکلیف اور موت کو بھیجنا یہ اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ اللہ ہے کہ محبوب پر درود بھی بھیجے اور بیماری بھی بھیجے، آپ پتھر بھی بھیجے، سلام بھی بھیجے، اور زندگی بھی لازوال کر دے اور موت بھی ذائقہ دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی افورڈ کر سکتا ہے، اس کی ہم سے مار نہیں فکرے گے، بہرحال یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو سلام بھی بھیجتا ہے، تکلیف بھی بھیجتا ہے۔ اب یہاں آ کے ذہن کسی باہوش انسان کا ذہن سٹپٹا جاتا ہے، جو باہوش یا بیوقوف ہوتے ہیں نا، باہوش کہتا ہوں، سٹپٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے درویش ہیں، ان پر تکلیف آ گئی ہے۔ اب تکلیف بھی ایسی کہ ہر طرح کی تکلیف، مثلا بیماری کی تکلیف بھی پیغمبروں کے گھر دیکھا آپ نے، صبر ایوب میں دیکھا آپ نے، بیماری بھی انتہا کی، آپ غم بھی دیکھا بیٹوں کا اور والدین کا بھی، پیغمبروں کو رہا، بھائیوں کی جدائی کا بھی غم دیکھا آپ نے، بیٹے کی جدائی کا غم بھی دیکھا، الزام بھی دیکھا کہ پیغمبر پر آیا، نبوت جو ہے معصومیت کا نام ہے، معصومیت پر بھی الزام ہوا، اور الزام جو ہے وہ بظاہر دنیاوی فارمولے میں کنفرم بھی ہو گیا، سزا ہو گیا، لیکن معصومیت رہی۔ اچھا، اور پیغمبروں کی موجودگی میں جنگ جو ہے وہ فتح کے علاوہ بھی گزری، شکست کا نام بھی ہوا۔ اب شکست اللہ کے سپاہیوں شکست کا کیا سوال ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے جو دنیاوی طور پر کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس سپاہیوں کے پاس جو اس فوج کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا یعنی کہ لشکر اسلام ہو اور اس کے پاس آٹا نہیں ہو؟ اس حد تک یہ آپس کی بات ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ شروع کے جو لشکر تھے نا، ان کی فوج کو جب فاقے کا حالت ہوگی، فوج کی گنتی کے چند آدمی ہوتے ہوں گے نا مجاہدین، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی بعض اوقات کہ بڑا ہی مشکل ہو گیا۔ چلیے تو آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ دیکھا نا، لکھنے والے نے اور لکھا کہ بعض کا ایسا ہوا کہ چونٹیوں کی بلوں سے بھی اناج نکالنا پڑا۔ اللہ حاضل کے حاصل میرا مطلب حالات کا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لشکر اسلام کے اوپر کہ گھر کا سامان بھی بک گیا، مجاہدین کے پاس سامان نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں، اللہ عدل کے واقعات نہیں ہیں، اور اللہ کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ آج کے ذہین آدمی کے لیے پرابلم ہے بڑی کہ اللہ والے ہو کے، اللہ کے سپاہی ہو کے تو یہ اتنی بڑی ابتلا کیسے؟ اب پھر دعویٰ کہ
ہم اس کے لیے فتح مبین کی حکم دیتے ہیں، اور اگر تم ہمارا نام سے لے کے زندگی گزارو تو تمہیں فوز و فلاح کے ساتھ تعارف کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اعلان کہ تم میری طرف دعا مانگو تو پھر میں سنتا ہوں اور دعائیں منظور فرماتا ہوں۔ اور یہ ایسا کبھی ہم نے دیکھا کہ دعا ہم نے کی ہے سنی تو ہوگی تو منظور تو نہیں ہوئی ہے، یہ واقعات۔ اب یہاں آ کے جو آج کا ذہن ہے وہ الجھتا ہے، اور یہی اسرار ہے، راز یہیں پر ہے کہ کربلا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، چلو باقی دنیا نے جو کیا تو کیا، اللہ نے کیا کیا؟ مالک تو آپ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محبوبوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کے حق میں ایسی آئی نہیں ہے کہ اچانک ہی آ گئی ہوتی، دست حق باطل شکن، ضرب ید اللہ اور مشکل کشائی، اور یہ حضرت واقعات جتنے بھی ہیں، تلوار ذوالفقار، یہ سارے واقعات ہونے چاہیے نظر میں۔ جہاں پھر ایک اسرار ہے جو آج کے ذہن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، یہ کیا راز ہے؟ اب یہی اس کا جلوہ ہے جہاں اسرار ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جہاں الجھن ہے وہی جلوہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جلوہ حق جیل میں ملے گا، آپ کے لیے الجھن ہے جیل ان کی، اور ان کے لیے مقام میں جلوہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور جلوے کے ساتھ آشنائی ہونی ہے، اس لیے وہ ابتلا نہیں ہے، آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کی اس بیماری کے دوران عین راحت جان محسوس ہو رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس آدمی کو ابتلا کے سفر سے گزارا وہ ابتلا نہیں ہے، وہ راز ہے۔ اگر ابتلا ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص جو ہے استعفیٰ کرتا یا واپسی کا سفر کر لیتا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کون ہو ریجنٹ کرنے والے؟ کیونکہ آپ نہ سمجھو، لا تشعرون، اب تمہیں شعور نہیں ہے، بلا جاؤں ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو راز چل رہا ہے وہ بظاہر تکلیف کا نام ہے، آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں راز چل رہا ہے، وہاں جلوہ ہو رہا ہے، اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، آپ الجھ جاتے ہو۔ تو گویا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ راز ہے یہ تکلیف ہے؟ جس پر تکلیف ہو رہی ہے وہ بتائے گا۔ کس چیز نے بتایا آپ کو کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے خبر دی جیل میں سے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور کسی پیغمبر نے خبر دی کہ میں تکلیف میں ہوں، کسی اولیاء اللہ نے آپ کو کہا کہ میں بڑے دکھ میں ہوں، اور ان کو گردے میں درد ہوتی ہے، چیخیں لگتی ہیں آسمان تک، ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، ہاں، اور پوچھا جائے کہ یہ کوئی علاج کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، خیر ہے، وہی کچھ ہے جو کچھ ہے۔ ارے یہ یہاں کے مطلب واقعات قریب کے، تو بظاہر جس آدمی پر وہ ابتلا گزر رہا ہے وہ اس کے اندر انڈلج کر رہا ہے، ریلش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تقرب مل رہا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے چنگا اللہ والا ہے، مطلب اس کے اوپر تو تکلیف گزر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کا راز، وہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ تکلیف کے اندر اللہ کے قریب آ رہا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہے قریب آ رہا ہے، حتیٰ کہ موت کے اندر مشاہدہ پورا ہے۔ اللہ نے خود لکھا کتاب میں کہ جب اس کی جان اس کے حلق میں آ رہی ہے تو میں نہیں پتا اس کی میری کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ تکلیف کون سی تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے، یہ فیصلہ آپ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے تکلیف کے دوران۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تکلیف کے دوران جو نظر آ رہی تکلیف کے دوران اس کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر وہ ریزلٹ کر رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بچنے کی فکر کر رہا ہے، تو یہ تکلیف جو ہے ابتلا ہے اور وہ دنیا دار ہے۔
تکلیف جو ہے دنیا دار کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اپنے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ہے نا وہ راحت ہے۔ تو گویا کہ یہ ری ایکشن کا نام ہے ساری واقعہ، کہ اگر آپ تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو تو اس کو آپ تسلیم کرنے والے بنائے گئے ہیں پیدائشی طور پر۔ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جب لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور تکلیف سے، دکھ سے، تکلیف سے اور موت سے گزارا جاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے، وہ جیسے جیسے بھیج رہا ہے ہم اس کو بدلے دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس کا کام ہے، ہمیں ہر حال جو ہے ہم اس میں رضامند ہیں۔ اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ری ایکشن کرتا جا رہا ہے قدم قدم پر، کہتے یہ ہیں کہ جس چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ پوری موت کیسے برداشت کرے گا، بڑی تکلیف میں ہوگا۔ چھوٹی موت پتہ کیا ہوتی؟ ٹوٹ گیا انگلی کا جوڑ، ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا، انگلی کا چھوٹا سا جوڑ ٹوٹ گیا، اب وہ گھبرا گیا، یعنی کہ موت کے آمد سے پہلے چھوٹا سا ذائقہ اس کو چکھایا گیا موت کا اور وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ پوری موت نہیں چکھ پائے گا۔ اور جو تسلیم والے ہیں وہ موت کے مکمل عمل کے تک شانتی اور سکون میں ہیں، اور وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آخری دم تک تسلیم میں رہتے ہیں، آخری دم تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وہ ابتلا جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ ہے اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح سے تقرب کا راہ دکھائی ہے، ایک انعامات فضل، کہ تم غریبی میں دیکھا پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، واقعات ہوتے گئے، کشادگی آتی گئی۔ ایک راہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے اور تمہیں ہم نے مستقل مزاج بنایا، حتیٰ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز جو ہے اب امن و امان واپس لوٹا دی، اتنی بڑی ہمت والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مطلب مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اور اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اپنا دخل اس میں دیتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا راز یوں دریافت کرتے ہیں، اللہ کے جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ عمل کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ تو آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راہیں کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے تقرر کی بات ہوتی ہے۔ قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا اور ایک ہے ابتلا کے ساتھ۔ ابتلا کے ساتھ قریب کرتا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو، کامن مین کو قریب کرتا ہے کھلا کے، آپ کو مطلب فضل کر دیا، کھلا دیا، چل جاؤ، مطلب تیرا راستہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں، طالبین حق جو ہوں، انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے۔ تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے اور بڑے قوی مسافروں کا ہے، بڑے شاہ سواروں کا ہے، اور جو کامن آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے، مطلب چلو کھاؤ پیو سفر، کلو مشربو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی بچ گئی ہے، مہربانی کرو۔ کہتا مریض بچ گیا شکر کرو، کہتے اس کا جا بھی بچ گیا، 10 سال بعد پھر مر جائے گا۔ تو مر تو اس نے جانا ہے، اس سے پہلے کسی مقصد کے ساتھ وہ غروب ہو اس کا سورج، وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ آج جو بچ گیا وہ کل نہیں بچے گا۔ اس لیے کل وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا تھا مریض کو۔ یہ سارے واقعات ہیں، کھیل تو ختم ہو ہی جانا ہے آخر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو پھر تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے ایک کہانی بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان دیدار کرے، ناممکن ہے۔ کہتا ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ تم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہم نے دیکھا تھا کہ اس آدمی کو سر بھی الگ تھا، دھڑ بھی الگ تھا، اور جسم بھی الگ تھا، ایسا۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کو الگ الگ ایسے دیکھا۔ فقراء کو بیان کرتے رہتے ہیں
کہ ایک آدمی ہے وہ شام کو جسم کے حصے اپنے الگ الگ کر دیتے ہیں، نہیں بات سمجھے، کہانی کے طور پر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے اعضاء جو ہے نا انہیں الگ الگ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. سنا سنائی ہوئی ہے بات، ایسا ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ایسا کہتے ہیں کہ دو درویش ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو، دیکھا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. ایک چھپ گیا، وہ کہیں دور جا کے مطلب بیچ میں جا کے چھپا، اسے ڈھونڈ لایا، اس نے کہا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. چھپ گیا، نہیں ملا اس کو. اس نے آواز دی کہ آواز میں ہار گیا. اسے پوچھا تو چھپا کیسے ہے؟ میں تو بیشت میں گیا، میں دوزخ میں بھی گیا، میں فلاں جگہ بھی گیا، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، نہیں ملا. انہوں نے کہا تم میں ڈھونڈ نہیں سکتا، میں ایسی جگہ چھپا تھا. میں کہاں چھپا تھا؟ میں سارے اسرار دیکھ آیا. کہتا ہے بڑی آسان سی بات ہے، میں نے اپنے جسم کا مٹی کا ایسا مٹی میں ملا دیا، آگ کا ایسا آگ میں ملا دیا، پانی کا پانی میں ملا دیا، ہوا کا ہوا میں ملا دیا. تو مجھے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے چھوڑنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے. تو یہ اس نے مطلب یہ بات کر دی. اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پھر اپنے اعضاء اپنے عناصر جو ہے نا الگ الگ کر لیتے ہیں. کبھی مٹی ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی آگ ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی ہوا بن کے کر لیتے ہیں. مطلب یہ ان کو قدرت ہوتی ہے. چلو قدرت کا امکان آپ کر لو، یہ نہیں کہتے ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایسا امکان ہو سکتا ہے. جہاں نہیں ممکن وہاں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. تو فقیر کے لیے جن راہوں پر ممکنات نہیں ہیں وہی ممکنات کا راستہ ہے. تو ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ ماننے والی فطرت بنائی ہے اور انکاری فطرت بنائی ہے. یہ ازل سے تا امروز چلا آ رہا ہے، ماننے والے اور انکار کرنے والے. چراغ مصطفی اشرار بولا بھی شروع سے چلا آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا. پھر جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بارگاہ میں یا اس کی بات شروع ہوئی ہے، ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا ضرور. ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا، فرعون ساتھ کھڑا ہوا. مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا، ہر دور کے ساتھ ہوا. سامری کسی بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا، ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور واقعہ ہو گیا. اسی طرح مطلب بولا بھی ایک واقعہ ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا ہے. یہ گویا کہ وہ شیطان یا ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیول کا نہیں، اس کے سائے میں. یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا کوئی کھیل ہو جائے. تو اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے، تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ وہ بات ہوتی کیا تھی، وہ واقعہ ہوگا کس طرح. تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے، لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں. تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا ہے. بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے. اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے، اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے، گلہ پیدا ہو گیا، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں. اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو پھر یہ بات ہے یہاں آ کے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے. ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں نا، کہ سارے ملے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے جو بھی اللہ والے چل پڑے. کہتا اب طوفان آنے والا ہے، کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے، طوفان آنے والا ہے. اب کچھ جو بیچارے سچے تھے آگے چلے گئے. کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے سار کٹ گیا. کہ تیار ہے، کہتے تیار ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ گئے. تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ، جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو. اور پوچھو اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام ہے سیمور. سیمور پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے، تم اس کو ملو. وہ جی 1,00,000 پرندے ہوئے جتنے بھی اس علاقے میں تھے سب چل پڑے وہ بندوں کی طرف. پہلے طوفان آیا، گر گئے، ہوائیں آئی، مر گئے، برف آئی، تباہ ہو گئے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پر ٹوٹے، کسی کچھ ہو گیا، کسی کے بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے، وہ پھر واپس کرتے چلتے چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے. پرندے چوٹی پر دیکھا تو کوئی تھا نہیں وہاں پر.
ان کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے. تو ادھر دیکھا کوئی گرو نہیں ہے, کوئی آپ ہی تھے. وہ انہوں نے پوچھا گیا آواز والے کو, پھر دعا کی کہ یہ حال ہے. آواز کدھر سے آئی تھی؟ آواز پھر آئی ہے. کہتے تمہارا ادھر ہی ہے گرو, اس کا نام سی مرغ ہے. کہا کدھر ہے؟ کہتے تم گنو کتنے پرندے ہو؟ انہوں نے گنا 30 پرندے تھے. کہتے یہ 30 پرندے کو سی مرغ بولتے ہیں. سی کا معنی 30 ہے. وہ جو ان مشکلات سے گزر کے جائے اس کا گرو وہی ہے. گرو وہ تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں عشق کا سفر طے کرایا. گرو کوئی آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے, گرو اس عشق کا نام ہے جو تمہیں سفر طے کراتا ہے. اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے, اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے. کہ یقین نہ ہو اور مطلب کہتا پیر صاحب تجھے دعا کرو, پیر صاحب کیا دعا کرے؟ تیرے اندر یقین نہ ہو تو وہ دعا کیا ہونی ہے؟ یقین. اور پیر صاحب سے کہا یہ تجھے دعا کرو, اور وہ دوبارہ گیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے دعا کی تھی. آواز آیا کہ یہ بندہ تو مجھے مانتا نہیں ہے, تو دعا کس کی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, میں تو مانتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ تو مانتا ہے کہ میں انعام دوں تو میرا شکر ادا کرتا ہے, میں تکلیف دوں تو یہ گلہ کرتا ہے. تو ماننے والا کون ہے؟ جو تکلیف کو بھی مانے, راحت کو بھی مانے. اور تھوڑی سی تکلیف آ گئی, ڈنڈ پڑ گیا تو چیخے مارنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سفر میں اگر تم نے اللہ کا سفر کرنا ہے تو گلے کا سفر نہیں ہونا چاہیے. اگر گلہ کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے. کہ چپ چاپ کر کے ڈاکٹر کا سفر کرو, دنیاوی کسی امیر آدمی کو دوست بناؤ, کوئی تکلیف ہو اس سے کوئی پیسے پوسے کا سوال کرو تو اللہ کا مطلب واقعات درست ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا سفر جو ہے اللہ قریب کرے گا تو تب بھی تکلیف دے گا, اور دور رکھے گا تب بھی تکلیف دے گا. اللہ کا انپریڈکٹیبل ہے. اللہ ہے نا, اچھا ہے تو مطلب کیا کر دے, کبھی وہ پیسے دیتا ہے اور کبھی مانگنے آ جاتا ہے. خالق کونین ہے, کہاں مذہب ہے, کبھی زندگی دے جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے واپس دے دو زندگی. ابھی بچہ ہی تھا پیدا ہوا, کہتا ابھی تو پیدا ہوا ہے, کہتا پیدا ہوا ہے, کہتا واپس چاہیے. بھائی اتنی تکلیف کیا کر دی تھی؟ بھائی اس کے کام ہے کہ عین اس وقت میں جب کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے لے جائے گا. جب سورج کی بہت روشنی کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں چھپنے کا وقت آ گیا, اب اس کی مرضی ہے. کیا زندگی جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں بچوں کو تکمیل نہیں دیکھتے, کچھ لوگ بچوں کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مولا دی شادی دیکھ لوں بچوں کی. تو مرضی ہے بچوں کی شادی دکھائے, مرضی ہے نہ دکھائے, اس کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر کے رہنا ہے. اور تم اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لو تو پھر سفر بڑا آسان ہو جائے گا. اس لیے یہ بات قدرتی ہے کہ تسلیم اس نے سکھائی ہے, اور انکار بھی تخلیق کا حصہ ہے. آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو, نقلی بات نہیں چل سکتی. آپ یہ کہو کہ ہم ماننے والے ہیں جبکہ ماننے والے نہ ہوں تو پھر وہ دقت پیدا ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کی شناخت کر لی جائے کہ شناخت کیا ہے. تسلیم کرنے والوں کے اور مقام ہے, تکلیف کرنے والا کبھی بھی گلہ نہیں کرتا, اور تکلیف کرنے والے کو ماننے والے اس کی بہاف پر گلہ کر رہے ہیں. دیکھو یہ امام کے ساتھ کیا ہو گیا, یزید کو مارو, پکڑو اس کو, کہاں پر ہے؟ کہتے یزید کی اولاد کو مارو, کہتے بس سب جھگڑا یہاں ہوگا. نہ امام کے قافلے میں وہ تھے نہ یزید کے قافلے میں وہ تھے, دونوں ہی گھر بیٹھے ہوئے, بعد میں پیدا ہوئے یہ لوگ, تو دونوں نے تاریخ پڑھ کے جھگڑا شروع کر دی. اور امام کی بات امام کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ چھوٹے ایمان والوں کا جھگڑا ہے آپس میں. بڑے ایمان والے نہیں جھگڑا کرتے, وہ انسان کو انسان کے درمیان جھگڑا نہیں سمجھ رہے, وہ اللہ کے نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس حالات سے گزارا ہے اور اللہ نے ان کو کن انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کے بندوں پر جو واقعات ہیں وہ ایسے تسلیم و رضا کا شعبہ دیکھتے ہیں. تو اللہ والوں نے کبھی, اللہ والے نہ شیعہ ہوتے نہ سنی ہوتے ہیں, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہمارا شیعہ ہے, اللہ ہمارا سنی ہے, اور اللہ تو اللہ ہی ہے, بس کے جان دی بات ہے. تو اللہ جو ہے نا مسلمان بھی ایسا دیکھو بس اللہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بس اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں, اللہ کے کام کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور جو صاحبان ہوتے ہیں بصیرت والے, وہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تکلیف نہیں تھی, جن کے لیے تکلیف تم کہہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. یہ اور مقامات ہیں. اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جان نثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو. ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو, تو یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں مارو ہی نہ.
جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ اسے جان نہ لو، جان اسے لینی ہے. اور کہتا ہے آپ سے کہتا ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے. تو یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی، ان کو تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے نہیں لی ہے، یہ زندہ ہیں. تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے، حیات جاوداں میں داخل ہو رہے تھے. جس کو تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے. وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے انسان، اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے لباس پہن کے داخل ہو گیا. کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت ملتا شامل نہیں ہوتا. اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا. دیکھنے والے ہائے وائے چھایا کرتے رہتے ہیں، اور وہ گیا پار لازوال ہو گیا. تو وہ لازوال ہو گیا اور دیکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا. تو اس لیے راحت ہے اس تکلیف میں جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہے، اور جس نے زندگی پیدا فرمائی ہے وہ کہتا ہے، اتھارٹی اس کی ہے، سند اس کی ہے کہ بالا یا ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ وہ زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے. اگر یقین ہو تو، یقین نہ ہو تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں. وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو بیچارہ بڑے دکھ میں، دعا کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان نہیں رہ سکتا. جس کا ایمان کمزور ہو غریب ہو اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. اس لیے ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کے قریبی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے عذاب ہے، پھر یہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو بعض اوقات ابتلا جو ہے تمہیں لازوال راستے کی طرف لے جاتی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ایمان کو قائم رکھو، کسی زندگی میں وہ دروازہ نکل آتا ہے. تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اللہ کی راہ میں جن نے مستقل مزاجی سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ان کو آج بھی آج تک ان کا نام روشن ہے. انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس دروازے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی ملی ان کو اور زندگی لازوال مل گئی. آج تک میں نے یہ لاہور میں دادا صاحب آپ دیکھو مزار ہے، عرفان بھی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے. یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ بڑا کچھ ہے. یعنی قبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے تو بڑا ہی کچھ ہے. مزار ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن کچھ ہے. خالی مزار تو بادشاہ کا وہاں پر ہے، اکبر اعظم کا، جہانگیر اعظم کا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بڑا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نہ کچھ کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے. کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے، فرق بڑا ہے دونوں کے اندر. قصہ کیا ہے؟ وہاں مطلب مینا کاری زیادہ ہے جہانگیر کے مقبرے میں، یہاں کچھ اور مقام ہے لیکن زیادہ کوئی فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جی آپ ٹرائی کرو، اس قصے کو دریافت کر لو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے تقرر سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی بات چل رہی ہے. اب سے بات سمجھ آئی، نہ سمجھ آئے تب بھی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ نہ سمجھ آئے تب بھی نکل جاؤ یقین میں. تو بات کہ کمزوری کی بات ہے تب بھی نکل جاؤ. یقین کا مطلب ہے کہ کڑا کر کے دل جو ہے نا حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزار دو. میں راز میں یہ بتا رہا ہوں، تکلیف آئی بہت سخت، تیرے گلے سے تکلیف دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تکلیف کو میلہ بنا دے، گلا کرنا چھوڑ دو. تو اس کی مرضی ہے یہی تو چلو یہی صحیح، اور تو یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس گئے لوگ، درویش کے پاس، سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، دریا میں کچھ دعا کر، سیلاب آ رہا ہے، شہر تباہ نہ ہو جائے.
کہتا اچھا دعا کرتا ہوں. دریا کے کنارے گیا, اس نے کہا کوئی بیلچہ دو, بیلچہ لگے وہ کنارے کو اور کاٹنے لگ گیا. کہتے تیری مرضی سیلاب ہے تو میری مرضی بھی سیلاب ہی ہے. وہ دریا چلا گیا واپس. ایسے سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کی رضا پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کا سبب پورا کرا دیا. ایک اور تھے بزرگ دلی میں, وہ ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, مطلب نسوانی کے لباس میں رہتے. انہیں مائی صاحب کہتے تھے وہ مردی سیلی بنے ہوئے, اور لوگ ان کے پاس کیا کہ یہ جی آپ دعا کرو, بارش نہیں ہو رہی, مدت ہوگی. اس کے میرے ساتھ لڑائی ہے, اللہ کی جھگڑا ہے, یہ تو بات مانتا نہیں آج کل. کہا نہیں پھر بھی آپ دعا کرو. نہیں اس کے ساتھ میرا آج کل بہت جھگڑا ہے, اگر اعتبار نہیں تو دیکھ لو, ہم دوپٹہ دھو کے دودھ میں خشک کرتے ہیں, انہیں خشک نہیں ہوتے نا, وہ دوپٹہ دھو کے دودھ میں رکھا بارش ہوگی. تو میں کہتا ہوں اس کا میری لڑائی ہے, انہیں میرا کام نہیں کرنا کوئی بھی. ایسے ایسے لوگ جو ہے نا, یہ راز و دیات کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. دنیا یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کا جھگڑا ہے. شیعہ بھی بے یقین ہے, سنی بھی بے یقین ہے, اور یقین والے وہی تھے جو یقین والے تھے. 6 لاکھوں میں 72 تن تسلیم و رضا والے, وہ امی اللہ صاحب والے ہیں, امی اللہ فتح والے, وہ جو تھے وہ اور تھے. اور یہ جو ہے نا آپ بے یقینی کے جھگڑے ہیں. یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے. سارا ماضی جو ہے یقین کا ماضی آپ کا ماضی ہے. جیسے گلوریس اسلام, جب گلوریس بات کہتے ہیں یقین کی کہانی ہے, اور جہاں پر مطلب ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے. کہ جی پہلے سال ہی جنگ ہوگی, آپ اندازہ لگا لیں اسلام میں. دوسرے سال خلیفہ پہلا نمبر کیا ہو گیا, چوتھا خلیفہ کیا ہو گیا, تیسرے خلیفہ کیا ہو گیا, کربلا کتنے سال کے بعد ہوگی, اس کے بعد اب بنو میاں کیا ہو گیا, اس کے بعد وہ خلافت دوسری کیا ہوگی, یہ سارا سلسلہ کیا ہو گیا, اور پھر پاکستان میں اسلام کیا ہو گیا. کیا چکرا ہے. یقین کی کیا بات ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اور روشن ہوتا جا رہا ہے اسلام. یہ مٹتا نہیں ہے, اس کی کوئی حفاظت کی جا رہی ہے, حفاظت کی جا رہی ہے, چلتے چلتے یہ ہے. اور آج تمہارے پاس آیا ہے, تم میں سے سرخرو کرو, اپنے لوگ سے کرو, مطلب اپنا ایمان اور اپنا ہی شک. افسوس کی بات, ایمان اپنا, کیا تم نے مانا ہے اپنے ایمان کو؟ مانا ہے. شک کیا ہے؟ اپنے ایمان پر شک. اور چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں اس پر بھروسہ بڑا, ہم شیخ ہیں, ہم برہمن ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, راجپوت بھی ہیں. وہ پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں. راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور اسلام ہونے پر ندامت ہے. تم ہی ایمان میں کمزور ہو. بھائی ایمان تو نہیں کہتے ہم نے, ایمان میں کمزوری ہے. اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو, اپنے اللہ پر آپ بھروسہ کرو, اور اپنے ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان تو لے آئے ہو, اب ایمان لاؤ, یعنی کہ اپنے ایمان پر اور ایمان. جب داخل ہو گیا تو پوری طرح داخل ہو جاؤ, یا پوری طرح باہر نکل جاؤ. باہر نکلنا تم افورڈ نہیں کر سکتے, تو داخل ہونے کی یہ ضرورت پیدا کرو. داخل ہونے کا مطلب یہ ہے گلہ نکال دو. میں نے پہلے کہا تھا گلہ نکال دو, شکوہ نکال دو, شکایت نکال دو, اپنا پروگرام نکال دو, اور اوپر تبصرہ نکال دو, یا اپنے نصیب کا مقابلہ نکال دو کسی کے ساتھ. وہ تھوڑے آرام میں ہے, ہم بڑے تکلیف میں, ہم دونوں ایک جیسے, قد ہمارا برابر ہے, حد بڑی مختلف ہے. یہ کیا بات ہے؟ قد برابر رہتا ہے, حد مختلف رہتی ہے, یہ اس کی مرضی ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, اس کا رنگ اور ہے, ہمارا رنگ اور ہے. یہ رنگ کا فرق رہتا ہے, نصیب کا فرق رہتا ہے. اس کو اس کا نصیب ہے, اس کو اس کا نصیب ہے. یہ پہاڑ اور گلہری کا جھگڑا ہے نا, یہ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کیا تو چھوٹا سا بندے بھی جانور ہے, ادھر سے ادھر بھاگتا ہے, نکل جا, ہٹ جا میرے راستے سے, پہاڑ ہوں, کیا سمجھتا ہے؟ گلہری نے کہا پہاڑ صاحب تو پہاڑ تو ہے, اور تو ایک قدم چل نہیں سکتا, میں یہ بھاگا دوڑا جا رہا ہوں, تو کیا شاید ہے سر. تو پہاڑ بڑا ضرور ہے لیکن اندر بے حرکت ہے, گلہری چھوٹا حرکت کرے گا. ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے, جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو, تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. صرف یہ اعتبار اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے. کہتے جب میں تیری طرح نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح نہیں ہے نا, میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں, تو میری طرح چھوٹا بھی تو نہیں ہے نا.
تو میں کچھ شرمندہ ہوں، تو بھی شرمندہ ہو، کچھ چھوٹا نہیں ہے. تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پہ تو شرمندہ ہے، امیر اپنی جگہ بھی شرمندہ ہوگا. اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں، کتنے جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ الگ کہانی ہے. مقابلہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، پروگرام نہیں بنانا، مقابلہ نصیب کا نہیں کرنا. دوسروں کے نصیب کو ان کے ہاں چھوڑو، اپنا نصیب آپ لو، اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو. پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسی جگہ پر جہاں آپ بحث کر رہے تھے وہی جلوہ تھا. جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بحث ہوتے ہیں. تو جلوہ لینے والے امام مالک مقام جلوہ لے گئے، شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں اور وہ جلوے سرخرو ہو گئے. اور آپ کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے ہو. تو تمہارے جھگڑے مطلب میں ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں. تو تم دیکھو کیا حصہ کیا ہے، حصہ اور ہے. غور کرو. ہاں بولو. ہاں بولو. اب بولو. اطلاع کا ذکر یا مرثیہ سنے کہ آنسو آ جائیں، یہ جائز ہے؟ آنسو جو آ جائے ٹھیک ہے.